الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى في موضع آخر: هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اس خطبہ کے اندر آپ کے سامنے تقویٰ کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنی ہے۔ تقویٰ ایسی چیز ہے جس کے حصول کے لیے اللہ کی کریم ذات نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر اس کا حکم دیا ہے۔ روزے کا تذکرہ ہے، وہاں بھی تقوی کا تذکرہ ہے۔ حج کا تذکرہ ہے، وہاں بھی تقوی کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح نماز کا حکم ہے، وہاں بھی تقوی کا تعلق ہے۔ قربانی ہے، وہاں بھی تقوی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی کریم ذات نے قربانی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کی کریم ذات ارشاد فرماتی ہے: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ اے لوگو، تمہارے لیے قربانی ہے، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کا نام لو۔ روزوں کا تذکرہ آیا، اللہ کی کریم ذات نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہمارا پروگرام روزے سے یہ ہے کہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ قرآن شروع ہو رہا ہے، اللہ کی کریم ذات ارشاد فرماتی ہے: الف لام میم۔ حروف مقطعات میں سے یہ بات ہے کہ جس
جو اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز کی بات ہے۔ ذالک الکتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اے اللہ اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کی کریم ذات ارشاد فرماتی ہے ھدی للمتقین، ہم نے اس کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے۔ اے اللہ، تقوی والے لوگ کون ہیں؟ طہارت والے لوگ کون ہیں؟ تقوی اتنی عجیب بلند چیز ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصیت فرما دیے، جس طرح بوڑھا باپ جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ میرے بیٹے فلاں چیز فلاں جگہ پر پڑھیے، فلاں مال فلاں کے لیے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، پیغمبر اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوصیکم، لوگوں میں محمد، میں اللہ کا محبوب، میں خاتم المرسلین، اوصیکم، تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اے اللہ، اے محبوب خدا، آپ ہمیں کیا وصیت کرتے ہو؟ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ خوف خدا اپنے دلوں کے اندر پیدا کر دینا۔ آگے فرمایا آگے فرمایا کہ طاعت گزاری اختیار کرنا، والسمع والطاعہ، طاعت گزاری اختیار کرنا، تابعداری اختیار کرنا، حکم کی فرما برداری کرنا، بات کو سننا، قرآن کو سننا، میں محمد کی بات کو سننا۔ یہاں بھی اللہ کی کریم اللہ کے محبوب نے وصیت کی ہے، تقوی کی وصیت کی ہے، فرما برداری کی وصیت کی ہے، اپنے بڑوں کی بات ماننے کی طرف فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ عرض کر رہا تھا اللہ کی کریم ذات نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اے اللہ، تقوی والے لوگ کون ہیں؟ ایک یہ ہے کہ آصف شاہ بخاری تمہارے سامنے تقوی کی بات کرے، تقوی کی تعریف کرے، ایک یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ بتائیں، ایک یہ ہے کہ رب کریم بتلائے کہ تقوی کیا ہے۔ عام لفظ ہے لیکن اللہ کی کریم ذات اس کے اندر پورے دین کا خلاصہ رکھ گئے۔ اللہ کی کریم ذات کہتے ہیں ھدی للمتقین، تقوی والے لوگ کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، پہلی صفت، پہلی فرما برداری کہ تقوی والے لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ صاحب جلالین نے ایک ہے نماز کا ادا کرنا، ایک ہے نماز کا پڑھ لینا، ایک ہے نماز کا قائم کر لینا۔ نماز کے قائم کرنے کی تین شرطیں ہیں، نماز کے قائم کرنے کی تین شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ ہو۔ دوسری شرط یہ کہ وہ ارکان کو، شرائط کو ادا کرنے کے ساتھ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے فرائض کو اہتمام کے ساتھ ہو، پابندی کے ساتھ ہو۔ یہ اقامت صلاۃ ہے جو تقوی والوں کی پہلی صفت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ،
تقوی والے لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو میں رب نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق سے خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ تقوی کی تیسری نشانی ہے۔ چوتھی نشانی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، پہلے انبیاء کو اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس کے بعد جو محمد رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ پانچویں صفت آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے خوشخبری سنا دی تقوی والے لوگوں کے لیے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ بات شروع ہوئی تھی یہ تقوی والے کون لوگ ہیں؟ یہ کتاب تقوی والوں کو ہدایت دیتی ہے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے والے، پہلے انبیاء کو ماننے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ سب لوگ ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے؟ فرمایا اگر آسمان سے اعلان ہو سارے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک شخص کے کہ میں وہ جنت کے اندر جائے گا، فرمایا مجھے اللہ کا اتنا خوف ہے کہ وہ اعلان کرنے والے سارے جہنم کے اندر جائیں گے، ایک شخص جنت میں جائے گا، مجھے اللہ سے اتنی امید ہے کہ میں وہ شخص عمر ہوگا جو جنت کے اندر جائے گا۔ اگر آسمان سے اعلان ہو جائے سارے لوگ جنت کے اندر جائیں گے، ایک انسان جہنم کے اندر جائے گا، فرمایا مجھے اللہ کا اتنا خوف ہے کہ وہ انسان عمر میں ہوں کہ وہ جہنم کے اندر جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول آپ یہ تو بتلا دیں وہ کون سی چیز ایسی ہے، وہ کون سا عمل ایسا ہے، وہ کون سا کام ایسا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے انسان جنت کے اندر جاتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں محمد تمہیں بتلاتا ہوں کہ جنت کے اندر لے کر جانے والی چیز تقوی و طہارت ہے، پاک دامنی ہے۔ ایک طرف وصیت فرما رہی ہے، ایک طرف جنت کا عمل بتلا رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک مرتبہ کھجور کا ایک دانہ کھا لیا، پھر معلوم ہوا کہ یہ مشتبہ کھانا ہے، اپنے حل کے اندر انگوٹھا ڈال کر وہ سب قید کر دیا کہ کسی طرح مشتبہ مال وہ بھی اپنے اندر نہ چلا جائے، مشتبہ مال بھی اپنے اندر نہ چلا جائے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے بچپن کا واقعہ ہے، ان کی ماں نے وصیت کی میرے بیٹا جھوٹ نہ بولنا، اللہ کا خوف دل کے نہ جانے دینا،
اشرفیاں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اشرفیوں کی گٹھلی بنا کر ان کی والدہ نے ان کے اندر کپڑے کے اندر سی دی۔ جس قافلے کے اندر تشریف لے کر جا رہے تھے اس قافلے کو ڈاکوؤں نے روک دیا۔ جب ڈاکوؤں نے اس قافلے کو روک لیا، تلاشی لی گئی، جو مال انہوں نے لوٹنا تھا لوٹ لیا۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو بچہ سمجھ کر کہ اس بچے کے پاس کیا ہونا ہے اس کی تلاشی نہ لی، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ جانے والے ڈاکو کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے آپ میرے مال سے محروم ہو کر جا رہے ہیں، میرے پاس مال ہے، یہاں میری ماں نے سی کر رکھا ہوا ہے، تم نے میری تلاشی نہیں دی، یہ مال یہ بھی لے جاؤ۔ ڈاکو کہنے لگا ہم اتنے بڑے لوگ ہیں، ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، تمہارے اندر یہ بات کیسے آ گئی؟ اس نے کہا کہ اے ڈاکو، میری ماں نے مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، جاتے ہوئے 2 وصیتیں فرمائی ہیں۔ پہلی وصیت یہ فرمائی ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، نمبر 2 اللہ کا خوف رکھنا ہے۔ جب جھوٹ نہیں بولو گے، اللہ کا خوف رکھو گے، اس لیے تم نے پوچھا ہے مال کہاں ہے، میں نے بتلا دیا ہے کہ مال اندر سیا ہوا ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، مجھے خدا کا خوف ہے۔ ان ڈاکو نے اس بچے کی بات کو سن کر ایمان لے آئے، ڈاکہ چھوڑ دیا کہ ہم بڑے کمینے لوگ ہیں، یہ بچہ ہو کر اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے، یہ بچہ ہو کر سچ بولتا ہے، ہم بڑے ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ لوگوں زمانے کے اندر دیکھو جتنا فساد ہے جھوٹ کی وجہ سے، جتنا فساد ہے بد پرہیزی کی وجہ سے، آج مسلمانوں کے دل کے اندر کے اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے، جھوٹ عام ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، لوگوں سچ تمہیں نجات دینے والا ہے، جھوٹ تمہیں ہلاک کرنے والا ہے۔ لیکن ہمارے پاس تھوڑا سا مال آ جائے، کوئی بڑا آدمی سامنے آ جائے، ہم اس کے سامنے فوراً جھوٹ بول دیتے ہیں، ہمارے دل اللہ کے خوف سے خالی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ وہ تقوی والا، طہارت والا، پرہیزگار انسان کسی مشکل کے اندر پھنس گیا، کسی تکلیف کے اندر پھنس گیا، اللہ کا قرآن کہتے ہیں مومن تم بن جاؤ، پرہیزگار تم بن جاؤ، خوف خدا تمہارے دلوں کے اندر ہے، مشکل آئے گی اللہ اس کو بھی ٹال دیں گے، اگر کوئی مصیبت آئے گی اللہ اس کو بھی ٹال دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، میرا رب کہتا ہے اگر تقوی تم اختیار کرو گے، تقوی کے اندر کیا بات ہے؟ پہلی بات اللہ کی عبادت ہو، دوسری بات اللہ کا خوف ہو، تیسری بات اگر گناہ ہو جائے اس پر توبہ اور استغفار ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ میں گناہ نہیں کروں گا، یہ تم کر لو، اور اس کے بعد اللہ مشکلات کے اندر تمہیں راستہ دے دیں گے۔ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ ایسی جگہ رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے پاس ایک انسان آیا، کہنے لگا اے حسن بصری میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میرے پاس پینے کو کچھ نہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بندے خوف خدا پیدا کرو، صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی یہ صبر تمہیں جو ہے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے رزق کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا اے حسن بصری آپ اس کی مدد فرما دیتے۔ فرمایا جو راستہ مجھے رب نے سمجھایا ہے وہ راستہ میں نے اس کو سمجھا دیا ہے۔ تو عزیز دوستو اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرو۔ یقین جانیں آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا ہے۔ یہ نہیں ہے اگر آپ کا افسر دیکھ رہا ہے اس کے سامنے تو بڑے بھیگی بلی بن کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں تم اللہ کے دیکھنے سے باہر نکل جاؤ؟ اگر نکل جا سکتے ہو تو جاؤ، اللہ کی حدود سے باہر جا کر اللہ کی نافرمانی کرو۔ آج ہم جو اپنے افسروں کے سامنے تو سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ ہم جو ہے ظلم کرتے ہیں، ہم جو ہے زیادتیاں کرتے ہیں، ہم چھپے چھپے گناہ کرتے ہیں۔ یہ کل وہ چیزیں انسان کی ران بولے گی انسان کے خلاف کہ یہ انسان ہے اس نے مجھے گناہ کیا تھا، وہاں کیا جواب دو گے؟ زبان پر مہر لگ جائے گی۔ ناراض نہ ہونا، آج پرہیزگاری ختم ہو چکی ہے۔